تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ اس بات کی گواہی دینا، نمبر 1 اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کلمے کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی وہ کلمہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی صفا پہاڑی پر چڑھ کر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جب یہ آواز لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ مشرکین مکہ جو کہ اللہ کے علاوہ کتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو کہ مکے میں حرم میں جو کعبہ ہے اس کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ صرف یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا اجعل لنا آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب چیز اس نے کہہ دی کہ اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو ایک عجیب بات ہے، اس سے پہلے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک کی پوجا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پوجا کرتے تھے ان کی، تو ان کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ کس چیز کو اللہ وحدہ لا شریک نے پوجا اور عبادت قرار دیا؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سیرت کا اور تاریخ کا، تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو بت تھے، وہ بت کوئی عام آدمیوں کے نہیں تھے۔ کن کے بت تھے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بت ان میں موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بت ان میں موجود تھا، مریم علیہ السلام کا، ان میں نبیوں کے بت بھی تھے، بڑے بڑے نبیوں کے بت تھے۔ ان بتوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں پر وہ پھول پتی چڑھاتے تھے، کھیل بتاشے مٹھائیاں چڑھاتے تھے، ان پر ان کو غسل دیتے تھے، نہلاتے تھے، اور نہلانے کے بعد ان کو کپڑا ڈھکتے تھے، ان پہ چادر چڑھاتے تھے، ان پہ چادر چڑھاتے تھے۔ یہ کام وہ کرتے تھے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے پوجا قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے استغاثہ کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بذات خود اس چیز کے مالک ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اس چیز کے مالک کے ہماری مدد کرنے پر یہ قادر ہیں، یہ اس چیز کے مالک ہیں، یہ وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بذات خود ہے، بلکہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے۔ ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی جو ہے، جو کہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہی بات جو مشرکین مکہ کہتے تھے، وہی بات آج کا مسلمان کہتا ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی چیز کے مالک ہیں، وہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اختیار دے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے، اور یہی وہ مشرکین مکہ کہتے تھے۔ کوئی فرق نہیں، صرف ایک ہی چیز ہے دونوں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کی دلیل معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو وہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور حج نہیں کرتے تھے اور عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے۔ جب وہ طواف کرتے تھے تو آج ہم تلبیہ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے ہیں ہم۔ یہی تلبیہ مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس میں وہ تھوڑا سا بڑھاتے تھے، اور وہی بڑھاتے تھے جو آج کا مسلمان عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والا مسلمان جو آج بڑھا رہا ہے، وہی بڑھاتے تھے۔ کتنا بڑھاتے تھے؟
وہ کہتے تھے، پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ پھر کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہتے تھے کہ لیکن ایک شریک ہے، الا شریکا هو لک، کچھ تیرے شریک ہیں هو لک جو ان کے اختیار میں ہے، وہ تو نے دیا ہے، کسی اور سے وہ بازار ہے، کس چیز کے مالک نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے؟ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یعنی کہ جو ملکیت ہے ان کی، اس ملکیت کا مالک تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، تیرا ہی اختیار تو نے ہی دیا ہے، تیرا ہی دیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، بذات خود یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، بلکہ تو نے ہی عطا کر دیا ہے۔ جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندو رک جاؤ، اب یہی رک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے آگے مت کہنا۔ اور وہ کہتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، بس اتنا کہنے کی وجہ سے وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مشرک قرار دیے گئے، کافر قرار دیے گئے، ان کی بہو بیٹیوں کو باندی بنایا گیا، ان کے خون کو اسلام میں جائز قرار دیا گیا، ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا۔ کس بیس پر؟ صرف اتنی سی بات کہنے کی بیس پر۔ اور یہی آج ہمارا مسلمان جو کہ عبداللہ عبد الرحمن نام ہے ان کے، باقاعدہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بھائی اختیار دے دیا، تم کو کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی تم تاریخ کا مطالعہ کرو، تم سیرت کو پڑھو، یہی تو وہ کام کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، تو اگر وہی کام تم کرتے ہو تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ اگر وہ اتنا سب کچھ کر کے یہ کہہ کر اپنی زبان سے کہہ کر وہ مشرک قرار دیے گئے، تو تم مشرک نہیں قرار دیے جاؤ گے۔ پھر جو ان بتوں کے ساتھ میں جو وہ کرتے تھے وہی تم اپنے ان کے ساتھ میں کرتے ہو، مزاروں کے ساتھ میں، قبروں کے ساتھ میں وہی سب کچھ کرتے ہو۔ بھائی پھول چڑھاتے ہو، پتیاں چڑھاتے ہو، ان میں مٹھائیاں چڑھاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اور تم تو کہتے ہو اولیاء اللہ کا مزار ہے یہ، اور وہ تو نبیوں کے اوپر چڑھاتے تھے۔ ان سے بڑے اولیاء کون ہیں؟ ان سے بڑے اللہ کا دوست، ان سے بڑا اللہ کا دوست کوئی ہے؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پر ان کی گردنوں میں ڈنڈی ڈالی اور پھینک دیا نیچے اتار کے، کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی بیعت بھی کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مستحق ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نیچے پھینک دیا اس نے۔ بھائی وہ بت ہے، مٹی کا بنایا ہوا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی ہے، وہ تو تم نے ایک شکل صورت بنائی ہے، وہ بت ہے، اس کی تم عزت کرو گے، یہی بت پرستی ہے۔ اگر تم اس کی عزت و احترام کر رہے ہو تو یہی تو بت پرستی ہے۔ اور کس کو بت پرستی کہتے ہیں؟ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اصل میں مشکل کیا ہے کہ ہمارے یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کچھ بھی کرتے رہو۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، وہ شرطوں کے مطابق اگر ہے آدمی تو جنت میں جائے گا، اور شرطوں کے مطابق نہیں ہے تو کیسے جنت میں جائے گا؟ بھائی ایک چابی سے تالا کھلتا ہے، اگر اس چابی میں بنا دانت کی چابی آپ ڈال دیں تو تالا کھل جائے؟ نہیں کھلے گا۔ اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے، لیکن تبھی کھلے گا جب اس کے جو شرطیں ہیں اس شرط کے مطابق آپ عمل کریں گے، تو تب کلمہ لا الہ الا اللہ سے جنت ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا رکن کیا تھا؟ اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اگر اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے تو سمجھ لو کہ بہت ہی، یعنی اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ جو جہنم میں جاتا ہوا کافر جہنم میں جاتا ہوتا ہے، صرف زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہنے سے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی ویلیو کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس سے کہ میں بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کو لا الہ الا اللہ،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ کلمہ تو سارے نبیوں نے پڑھا، یہ کلمہ تو سارے نبیوں نے پڑھا، کوئی اس کے علاوہ اور کچھ؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے موسیٰ اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کی ساری عبادتیں، تمہارے سارے عمل ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیے جائیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پھر بھی اس سے بھاری ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ دعا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ یہی دعا میں نے پڑھی عرفات کے میدان میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب نے یہی دعا پڑھی، یہی کلمہ پڑھا، تم بھی اس کلمے کو پڑھ کر دعا مانگو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا رکن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ گواہی اگر گواہی دیتا ہے، اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ لازم آتا ہے آپ پر کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری معلومات ہونا چاہیے۔ اگر پوری معلومات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے تو آپ گواہ جھوٹے قرار دیے جائیں گے۔ قیامت والے دن آپ کی گواہی آپ کے منہ پر پلٹ کر مار دی جائے گی، کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کون تھے، اور تم نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر عدالت میں ایک گواہ پیش کیا جائے، کسی نے کہا کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے، اب قتل کرنے والے کو اگر وہاں پیش کیا جائے عدالت میں جج کے سامنے، اور جج پوچھے کہ بھئی تمہارے سامنے قتل کیا تھا، آپ چشمدید گواہ ہیں، وہ کہے گا ہاں میں گواہ ہوں، قتل کیا تھا، ہاں قتل کیا تھا، اچھا تو کائے سے قتل کیا تھا، بندوق سے قتل کیا تھا یا چھری سے گردن کاٹی تھی؟ وہ کہے کہ مجھے تو پتا نہیں، تو وہ گواہ جھوٹا مانا جائے گا یا سچا مانا جائے گا؟ تو جیسے وہ گواہ جھوٹا قرار دیا جائے گا، قیامت والے دن اگر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے تمہاری گواہی آئی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ رسول کون سی شریعت تمہارے پاس لے کر آئے تھے، تو کیا بتاؤ کہ کون سی شریعت لے کر آئے تھے، کون سی شریعت لے کر آئے تھے، اور اسلام کے کیا ارکان بتائے تھے تمہارے نبی نے، تو کیا بتاؤ گے؟ تم کو یہ سب معلومات ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مکہ سے لے کر مدینہ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اولاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن خفیہ دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، اور پھر کس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد کون کون سے پہلا جنگ پہلا غزوہ جو تھا وہ کون سا ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پوری معلومات اگر آپ کو ہے تو آپ گواہ سچے ہیں، ورنہ قیامت والے دن آپ جھوٹے گواہ کہلائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں، سیرت پڑھیں، کیسے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں، تاکہ کل تم قیامت والے دن تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کام آئے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز، وإقام الصلاۃ، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ پہلا رکن کیا تھا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ اس نماز قائم کرنا، وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی نے جان بوجھ کر اگر نماز کو ترک کر دیا تو اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جس چیز کا عہد و پیمان ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس کسی نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یعنی مسلمان میں اور کافر میں فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلم ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو کافر ہے۔ یہ پہچان ہے کافر کی اور مسلمان کی۔ لیکن ہمارے ہاں جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جو گائے کا گوشت کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نہیں کھاتا ہے وہ
کافر ہندو. دیکھیں دین کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، خصوصی طور پر نماز کے بارے میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک اپنے حقوق